السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جس دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس دور کی معاشی حالت کیسی تھی؟ عرب تو پورا ریگستان پر مشتمل تھا، تو لوگ کیا کام کرتے تھے، اپنی ضروریات پوری کیسے کرتے تھے؟ اس دور کا سماجی اور سیاسی نظام کیسا تھا؟ لوگ اپنے درمیان جھگڑوں اور لین دین کا فیصلہ کیسے کرتے تھے؟ خانہ کعبہ پر حملہ کس نے کیا؟ کیا واقعی ہی اس دور کے لوگ خانہ کعبہ کا طواف برہنہ یعنی ننگے ہو کر اور سیٹیاں بجا کر کرتے تھے؟ اس وقت کے لوگوں کا دین اور عقیدے کیا تھے؟ یہ سب جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ میں ہوں سید صفدر اور آپ کو اس چینل میں خوش آمدید۔ دین اسلام کی دعوت کے پنپنے کا حال بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ گرد و پیش کی اس فضا کا مجمل سا خاکہ کھینچ دیا جائے جس میں اس نئی مذہبی تحریک کا آغاز ہوا۔ عرب کا ملک اپنے محل و وقوع نیز لکودک صحرا ہونے کے باعث زمانہ ہائے دراز سے غیر متمدن قوموں کا گہوارہ چلا آ رہا تھا، جو دوسری بدوی قوموں کی طرح نہایت سادہ سی زندگی بسر کرنے کے عادی تھے۔ عرب کے مشرق، شمال اور مغرب میں بابل، نینوا، یروشلم اور مصر قدیم کی شاندار تہذیبیں پھلتی پھولتی رہیں، لیکن عرب کے باشندے سرزمین عرب کے اندر اپنے پرانے طریقے زندگی ہی پر کانے رہے۔ دجلہ و فرات کی وادی، نیل کی وادی اور دریائے اردن کی وادی میں آباد ہونے والی قدیم متمدن قوموں کے ریکارڈوں میں قدیم عربوں کا ذکر بڑے حقارت آمیز پیرائے میں کیا گیا ہے، کیونکہ عرب وقتاً فوقتاً ان متمدن اور مہذب قوموں سے لڑ بھڑ کر ان کی منظم شہری زندگی میں خلل ڈالنے کا موجب بنتے رہتے تھے۔ خود عرب کے ایسے خطوں میں جو سرسبز اور شاداب تھے، بعض قوموں نے متمدن زندگی کی بنیادیں استوار کیں، جن کی تعمیرات کے آثار اب تک دستیاب ہو رہے ہیں، لیکن یہ استثنائی حالتیں تھیں۔ عام طور پر عرب کے ریگستانوں میں زندگی بسر کرنے والے لوگ خانہ بدوش ہوا کرتے تھے، جو صدیوں سے بھیڑوں اور بکریوں اور اونٹوں کے گلے پالتے اور اپنے نخلستانوں کے کھجوروں پر بسر اوقات کرتے تھے۔ ان میں سے جو قبیلے قدیم زمانہ کی تجارتی شاہراہوں پر آباد تھے، وہ غیر ملکی سوداگروں کے تجارتی مال کو اپنے ملک میں سے بحفاظت تمام گزار کر متمدن دنیا کی منڈیوں تک پہنچا دیتے تھے اور ان سوداگروں سے اپنا حق الخدمت وصول کر لیتے تھے۔ تجارتی شاہراہوں پر بسنے والے بعض تمول خاندانوں نے خود تجارت کا پیشہ بھی اختیار کر رکھا تھا۔ عراق، ایران، ہندوستان حتیٰ کہ چین تک کا تجارتی مال سوداگروں کے ہاتھوں دست بدست گزرتا ہوا عربوں کے ہاتھوں تک پہنچ جاتا تھا، اور عرب تاجر اسے شام، فلسطین اور مصر کی منڈیوں تک پہنچا دیتے تھے، جہاں سے یہ مال دوسرے تاجروں کے ہاتھ میں پڑ کر یورپ کے ملکوں تک جاتا تھا۔ عرب تاجر حبشہ کے تاجروں سے بھی براعظم افریقہ کی پیداوار مثلاً ہاتھی کے دانت وغیرہ خرید کر اپنے متاع تجارت میں شامل کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے اپنے ملک کی پیداواریں مثلاً عود، لوبان، کھجوریں، بھیڑیں، بکریاں اور اونٹ بھی ان کے تجارتی مال میں شامل ہوا کرتی تھی۔ ظہور اسلام کے وقت بھی عربوں کا طرز بود و باش اور ان کا وسیلہ معاش یہی تھا جسے ان کے آباء و اجداد صدیوں سے اختیار کیے چلے آ رہے تھے۔ مکہ چونکہ یمن سے شام کو جانے والی تجارتی شاہراہوں پر واقع تھا، اسی لیے مکہ کے لوگ عام طور پر تجارت پیشہ تھے۔ تجارت پیشگی نے انہیں اعراب بادیہ یعنی ریگستان کے باشندوں کی نسبت تھوڑا امیر بنا دیا تھا۔ وہ خیموں کے بجائے کچے اور پکے مکانوں میں رہتے تھے اور شہریوں کی طرح متمدن زندگی گزارتے تھے۔ مکہ کے قریب کوئی 75 میل کے فاصلے پر طائف نامی ایک بستی آباد تھی، جہاں کھجوریں، انار اور دوسرے ثمردار درختوں کے باغات بکثرت موجود تھے، کیونکہ یہاں کی زمینیں شاداب اور زرخیز تھیں۔ مکہ کے نواح میں سرسبزی، شادابی اور زراعت کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ اس دور کے عربوں کا سماجی نظام قبائلی طرز کا تھا، یعنی عرب کے باشندے قبیلوں، خیلوں اور کنبوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ہر قبیلہ اپنے شیخ یا رئیس کا تابع فرمان سمجھا جاتا تھا۔ یہی شیخ یا رئیس سارے قبیلے کی طرف سے دوسرے قبائل کے شیوخ کے ساتھ حسب ضرورت معاملات طے کرتا تھا۔ تمام بدوی اقوام کی طرح اس دور کے عربوں میں بھی قبیلوی تعصب حد سے بڑا ہوا تھا۔ نسب اور خون کی شرافت و نجابت کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ ہر قبیلے میں ایسے نساب موجود رہتے تھے جو 40 اور 50 پشتوں تک قبیلوں اور افراد کا سلسلہ نسب بیان کر سکتے تھے۔ بسا اوقات معمولی جھگڑے دو قبیلوں کے درمیان اور ان قبیلوں کے ساتھ قریب کا نسبی رشتہ رکھنے والے
دوسرے قبائل کے درمیان پہم جنگ کی صورت اختیار کر لیتے تھے جو سالہ سال تک جاری رہتی تھی۔ عام حالات میں یہ لوگ قبائلی رواج کے مطابق باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کر لیا کرتے تھے، جس کی صورت یہ تھی کہ قبیلے کے کسی معزز آدمی کو ثالث یا حکم مان لیتے اور اس کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے تھے۔ اگر دو قبیلوں کے درمیان کوئی جھگڑا رونما ہو جاتا تھا تو اسے دونوں قبیلوں کے شیوخ یا دوسرے معزز اشخاص آپس میں بات چیت کر کے طے کر لیتے تھے۔ عرب کی زمین کی جاگیریں قبیلوں نے آپس میں بانٹ رکھی تھی۔ اس قبیلوی سماجی نظام کے ساتھ عرب لوگ مادر صحرا کے وطن کی فطری آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کا نہ کوئی بادشاہ تھا، نہ جابر حاکم جس کے آئینی اقتدار کی تلوار ان کے سروں پر ہر وقت مسلط رہ کر ان کی روح کی بالیدگی کو روکنے والی ہوتی۔ گرد و پیش کے ملک 3 زبردست شہنشاہوں کے حاکمانہ اقتدار کی گرفت میں مضبوطی سے جگڑے ہوئے تھے۔ بحیرہ کلزم کے پار حبشہ یعنی ایتھوپیا میں ایک شاہی خاندان صدیوں سے حکمرانی کرتا چلا آ رہا تھا، جس کے بادشاہوں نے 6 صدی مسیحی میں یمن اور جنوبی عرب کے بعض اقطاب فتح کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ اس سلطنت کے ایک گورنر ابراہۃ الاشرم نامی نے 571 عیسوی میں مکہ پر بھی چڑھائی کی۔ ابراہہ کا لشکر ایک عجیب حادثے کا شکار ہو کر تباہ ہو گیا۔ روایت ہے کہ ابراہ خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کا ارادہ لے کر آیا تھا۔ اس کا لشکر مکہ کے نزدیک پڑاؤ ڈالے پڑا تھا کہ سر پر ابابیلوں کے غول منڈلانے لگے اور لشکر پر پتھر کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینکنے لگے جنہیں وہ اپنی چونچوں میں کہیں سے اٹھا کر لائے تھے۔ کنکریوں کی اس بارش سے بوکھلا کر ابراہ کے ہاتھی ببھر گئے، جنہوں نے اپنے ہی لشکر کو پامال کر ڈالا اور ابراہ کو ناکام و نامراد واپس لوٹنا پڑا۔ راستے میں یہ لشکر چیچک قسم کی ایک وبا کا شکار ہو کر ہلاک و برباد ہو گیا۔ مکہ کے عرب اس سال کو عام الفیل کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اسی سال غالباً اس واقعے کے چند روز بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ مصر، فلسطین اور شام اور ایشیائے کوچک کے ملک رومی کیسروں کے زیر نگی تھے، جن کا پائے تخت قسطنطنیہ تھا۔ رومی حکمران مفتوح قوموں سے غلاموں کا سا سلوک کیا کرتے تھے۔ مشرق میں ایران کی پرانی سلطنت قائم تھی، جس کا زبردست شہنشاہی نظام رعایا کے دل میں آزادی کا خیال تک پیدا نہیں ہونے دیتا تھا۔ 580 عیسوی کے قریب ایران کے شہنشاہ خسرو نوشیروان کے لشکروں نے یمن پر چڑھائی کی اور حبشہ یعنی ایتھوپیا کے بادشاہوں کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ اس مہم کے بعد عرب کی سرزمین سلطنت ایران کے حلقہ اثر میں شمار ہونے لگی، لیکن عملی طور پر ایرانی حکومت کو عرب کے معاملات میں کسی قسم کا دخل حاصل نہ تھا۔ شام کی سرحد کے قریب بسنے والے عرب قبیلوں کے شیوخ ملوک عام طور پر رومی کیسروں کے زیر اثر رہتے تھے، اور عراق کی سرزمین میں ایران کی سرحد کے قریب بسنے والے عرب قبائل سلطنت ایران کے زیر اثر ہوا کرتے تھے۔ یہ قبائل سرحدوں پر امن قائم رکھنے کے لیے روم و ایران سے وظائف لیتے تھے اور جنگوں میں ان کے حلیف بن جاتے تھے۔ اگر ان کے من گھڑت دین اور عقیدوں کی بات کریں تو عربوں کے قبیلے دین اسلام کے ظہور کے وقت مختلف مذاہب و ادیان کے پیروکار تھے۔ شام کی سرحد پر بسنے والے عرب بنی غسان جو سیاسی حیثیت سے رومی کیسریت کے زیر اثر تھے، دین عیسوی قبول کر چکے تھے۔ ایرانی سرحد پر بسنے والے قبائل نے بھی ظہور اسلام سے کچھ مدت پہلے مسیحی دین قبول کر لیا تھا۔ یمن اور جنوبی عرب کے بعض قبیلے حبشہ کے عیسائی حکمرانوں کے زیر اثر آ کر عیسائی بن چکے تھے۔ اس کے علاوہ عرب کے بعض مقامات پر یہودیوں نے بھی اپنی بستیاں آباد کر رکھی تھیں، جن میں سے مدینہ اور خیبر کے یہودی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یمن میں بھی یہودیوں کی ایک نو آبادی تھی جو حبشہ کے عیسائی حکمرانوں سے ہمیشہ برسر پیکار رہتے تھے۔ بعض قبیلے ایران کے مجوسیوں اور آتش پرستوں کا دین بھی اختیار کر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود عربستان کی عام آبادی بت پرست تھی۔ بعض قدیم اقوام کی طرح عرب بھی پہلے محض وثن پرست یعنی پتھر کے ٹکڑوں کو پوجنے والے ہوا کرتے تھے، لیکن جب مصر اور بابل میں سنگ تراشی کے فن کو فروغ حاصل ہوا اور مندروں میں رکھنے کے لیے بت تراشے جانے لگے تو عرب قبائل میں بھی صنم پرستی کا رواج چل نکلا، اور اس بت کو عرب میں اتنا فروغ حاصل ہو گیا
کہ ہر قبیلے نے اپنا اپنا الگ بت بنا لیا جسے قبیلے کا سرپرست، نگہبان اور حاجت روا سمجھا جاتا تھا۔ وثن پرستی اور صنم پرستی اگرچہ عربوں میں صدیوں سے رائج چلی آ رہی تھی، تاہم عرب قبیلے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں بھولے تھے، جنہوں نے 2000 سال قبل مسیح کے قریب کلدانیوں کے شہر اور میں بت پرستی کے خلاف آواز بلند کر کے ایک خدائے بزرگ و برتر کی بندگی قبول کرنے کی تبلیغ شروع کی تھی، اور سرگرمیوں کے باعث اپنے کنبے اور قبیلے سمیت عراق کی سرزمین سے ہجرت کر کے کنعان اور فلسطین میں جانے پر مجبور ہو گئے۔ مکہ کے معبد کعبہ کی چار دیواری حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے تعمیر کی تھی، لیکن ان کی اولاد نے صدیاں گزر جانے پر اس معبد کو بت کدہ بنا لیا۔ خانہ کعبہ کو عرب کے تمام قبائل بہت احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس کا طواف کرنا اور اس میں رکھے ہوئے بتوں کو پوجنا، ان پر چڑھاوے چڑھانا اور ان کے لیے جانور ذبح کرنا اپنا اہم دینی فریضہ سمجھتے تھے۔ عرب کے بت پرست ہر سال مقررہ دنوں میں اس معبد کا طواف کرنے اور اپنی مانی ہوئی منتیں گزارنے کے لیے جمع ہوا کرتے تھے۔ اس اجتماع کو حج کا نام دیا جاتا تھا۔ قریش کے سوا جو مکہ کے رہنے والے اور کعبہ کے متولی تھے، باقی تمام قبیلوں کے افراد خانہ کعبہ کا طواف پوری برہنگی یعنی ننگے ہو کر اس حالت میں کیا کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ گنگنا کر سیٹیاں بجاتے جاتے تھے۔ کعبہ کے سوا عرب کی سرزمین میں بت پرستوں کی یاترا کی اور کوئی جگہ نہ تھی۔ کعبہ کی اسی حیثیت کا نتیجہ تھا کہ مکہ میں بسنے والے قریش قبیلہ کے افراد کو تمام عرب میں ایک ممتاز درجہ حاصل تھا۔ قریش صدیوں سے خانہ کعبہ کے متولی چلے آ رہے تھے۔ حج اور یاترا کے لیے آنے والے لوگوں کی خدمت و آسائش کا خیال رکھنا ان کا فرض منصبی بن چکا تھا۔ یاتریوں کی خدمت کے فریضے قریش مکہ کے مختلف کنبوں نے آپس میں بانٹ رکھے تھے۔ انہی کنبوں میں ایک بنو ہاشم کا خاندان تھا جسے یاتریوں کو کھانا کھلانے اور پانی پلانے کی خدمت تفویض کی گئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاندان کے ایک ممتاز فرد تھے۔ یہ تھی ہماری چھوٹی سی کوشش کہ آپ کو تاریخ اسلام کے حوالے سے تھوڑی آگاہی فراہم کی جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو فالو کیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔